بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت سے لقب خاص عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول اکرم نے اسے ذوالجناح کا لقب دیا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ مغربی دیومالائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا، اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان کے بعد ناپید ہو گئے۔ ہندوؤں کے اوتار کالکی کے مجسمے میں بھی اسے ایسے گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا ہے جس کے پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی جس گھوڑے کا کھلونا بنایا تھا وہ بھی پروں والا تھا، جسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل کے گھوڑے سے ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابراہیم جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے وہ بھی اسی نسل کا تھا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک ہے جو رسول اللہ اور اہل بیت کے لیے براق کی طرح اللہ نے بھیجا تھا۔ بعض کے مطابق یہ کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت کی خدمت پر مامور تھا، اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح ایک فرشتہ تھا جسے یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا، جیسا کہ حجر اسود بھی ایک فرشتہ ہے جو عہد الست کا گواہ ہے، اور اللہ نے پتھر کی صورت میں اسے دنیا میں بھیجا تاکہ اس بات کی گواہی دے سکے کہ کون لوگ عہد الست پر قائم رہے۔ ذوالجناح بھی قانون قدرت کے مطابق واقعہ کربلا کا گواہ ہے۔ ذوالجناح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی درجنوں روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زامہ اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ رسول اکرم نے سودا بنت زامہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا کسی کو خود پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دے دی۔ ذوالجناح کا رنگ بے داغ موتی کی طرح سفید تھا، اور اسے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کی پشت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سوار ہوئے، اس کے بعد مولا علی، پھر امام حسن، اور آخر میں امام حسین نے سواری کی۔ علامہ ابن شہر آشوب نے مناقب میں درج کیا ہے کہ مرتجز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے خریدا تھا۔ رسول پاک اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا حسین کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، جبکہ ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ کافی دیر تک رسول اکرم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، پھر امام حسین کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ کہا، نانا یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو، یہ آج سے تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن سے امام حسین جب بھی ذوالجناح کی سواری کے لیے اس کے قریب آتے تو ذوالجناح فوراً بیٹھ جاتا۔ امام حسین اس پر سوار ہو جاتے تو وہ بہت آہستہ اٹھتا کہ کہیں امام حسین ڈگمگا نہ جائیں۔
آہستہ آہستہ چلتا اور جب امام حسین اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ جب 10 محرم کو امام مظلوم نے کربلا کی ریت پر سجدے کے لیے سر جھکایا تو ذوالجناح نے پروانے کی طرح آپ کا طواف شروع کر دیا۔ ہر آگے بڑھنے والے کمبخت کا راستہ کاٹا، کسی کو ضرب لگائی، کسی کو دولتی کے مزے سے آشنا کیا، اور اگر کوئی بہت قریب آیا تو دانتوں سے اس کی خبر لی۔ اس دوران اس کے جسم پر تیر پیوست ہوتے رہے، سنگ باری بھی ہوتی رہی، مگر یہ اپنے جسم پر کھاتا رہا۔ اس دوران شہزادی سکینہ محبت پدر میں بے قرار ہو کر بابا کے پاس آ گئیں۔ امام علی مقام نے ذوالجناح کو حکم دیا کہ جنگ بند کر دے اور شہزادی سکینہ کو خیموں تک پہنچائے۔ یہاں یہ روایتی بیان کی جاتی ہے کہ جب امام نے سجدہ شکر ادا کیا اور غیب سے سورہ فجر کی آخری آیت سنی تو ذوالجناح سے کہا جنگ کو چھوڑ دے کیونکہ اب رب نے بلا بھیجا ہے۔ ذوالجناح آگے بڑھا، آقا کے بہتے خون سے پیشانی کو رنگین کیا اور سرپٹ دوڑتا ہوا خیموں میں آ کر کربلا کی شیر دل خاتون کو امام علی مقام کی شہادت کی خبر سنا دی۔ اس خبر کو سن کر خواتین نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کر ماتم شروع کر دیا۔ اکثر روایات کے مطابق ذوالجناح اس حلقہ ماتم کے درمیان سے ہی غائب ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق ذوالجناح خواتین کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر القمہ کی طرف گیا جہاں حضرت عباس کا لاشا تھا اور خود کو نہر القمہ کے پانی میں اتار کر غائب ہو گیا۔ چند مورخین کا خیال ہے کہ ذوالجناح خیمہ گاہ سے واپس مقتل میں گیا جہاں جنگ کرتے کرتے شہید یا غائب ہو گیا۔ بعض اہل علم کا نظریہ ہے کہ ذوالجناح پردہ غائب میں ہے، جب امام کا ظہور ہوگا تو ذوالجناح ان کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہوگا۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح نے 10 محرم کی شام غریباں کو بحکم امام بی بی شہر بانو کو پشت پر سوار کیا اور انہیں رے پہنچایا جہاں بی بی شہر بانو کا مزار ہے، اور پھر غائب ہو گیا۔ غرض حاصل کلام یہ ہے کہ ذوالجناح حکم ربی سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور خاص خلق ہوا تھا، اور فرض کی ادائیگی کے بعد حکم ربی سے ہی اپنی دنیا میں واپس چلا گیا۔ ذوالجناح کی شبیہ نکالنے کا آغاز بر صغیر پاک و ہند کے علاقوں سے ہوا۔ جب یہاں اسلام پھیلا اور مجالس و عزاداری کا سلسلہ قائم ہوا تو عقیدت کی بنا پر لوگ مزارات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لہذا روحانی القاء کی خاطر شبیہ حرم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا جسے تعزیہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح مصائب اہل بیت میں غیر انسانی کردار ذوالجناح کی شبیہ کا آغاز ہوا۔ عام روایات کے مطابق اکثر لوگوں کو بذریعہ بشارت اس شبیہ کو نکالنے کے احکامات ملے۔ بر صغیر میں شبیہ ذوالجناح کا آغاز تعزیہ داری کے ساتھ ہی ملتان سے شروع ہوا، پھر لاہور میں شبیہ عزاداری کا آغاز ہوا جسے ہمشیرہ امام حسین کی جائے سکونت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریاست اودھ اور دکن کے علاوہ بنگال اور بہار تک پھیل گیا۔ دکن میں شیعہ ریاستیں قائم ہوئیں، پھر لکھنؤ اور دہلی میں عزاداری کو فروغ ملا۔ امیر تیمور نے بر صغیر پر جب چڑھائی کی تو یہاں عزاداری پوری طرح قائم ہو چکی تھی، مگر عہد تیمور میں باقاعدہ شبیہ تعزیہ اور ذوالجناح برآمد کرایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین نے ذوالجناح پر سوار ہو کر مقتل کی طرف رخ کیا تو تمام خواتین نے 2 رویا قطار بنا لی۔ جیسے ہی ذوالجناح نے اس قطار کے درمیان چلنا شروع کیا تو خواتین اپنے سروں پر بندھے کپڑے کھول کر ذوالجناح کی گردن میں باندھنے لگ گئیں اور کہتی گئیں کہ ہمارے سر کے اس بندھے کپڑے کی لاج رکھنا اور مشکل وقت میں امام حسین کو نہ چھوڑنا۔ یاد رہے کہ عرب خواتین برقعے کو سر پر سنبھالنے کے لیے دوپٹے کی طرح کا ایک کپڑا استعمال کرتی تھیں جو ماتھے سے سر کی پشت کی جانب باندھا جاتا تھا۔ یہ بالکل دوپٹے کی مانند ہوتا تھا۔ یوم عاشور خواتین نے ذوالجناح کی گردن میں یاد دہانی کے طور پر سر کے دوپٹے باندھے، اور آج خواتین انہی مظلومین کربلا کی یاد میں
بطور منت شبیہ ذوالجناح کی گردن پر دوپٹہ باندھتی ہیں۔